بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کی فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مصر کے ایک سالار جس کا نام ناجی تھا، اس نے صلیبیوں سے مل کر صلاح الدین کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ سالار ناجی کے حرم میں ایک جکوئی نامی لڑکی تھی جو یہاں قید نما زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کسی طرح یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ناجی اسے بند کمرے میں رکھتا تھا، اسی لیے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ایک روز ناجی نے جکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، جکوئی نے کہا۔ جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی، میں باغیچے میں تھوڑی دیر ٹہلنا چاہتی ہوں۔ ناجی نے اجازت دے دی۔ جکوئی نے چگا پہنا، کمر بند میں خنجر چھپایا اور باغیچے کی طرف چل پڑی۔ باغیچے اور ناجی کے مکان کے بیچ کا علاقہ اونچا نیچا تھا۔ جکوئی مکان سے نکل کر باغیچے جانے کے بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن جکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ کالا سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ جکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، جکوئی ان میں چھپ گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ جکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر تھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر جکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ جکوئی کی چیخ نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ جکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنی کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو جکوئی نے اس خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی تو کسی عورت کی تھی۔ جکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا تو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گرا۔ جکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دوڑ کر پہنچا۔ جکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ رپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے پردرشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو جلدی بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا جکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، جکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر
نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوغے بادمی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادمی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت خطرے میں ہے۔ ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے جکوئی کو غشی آنے لگی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے جکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی، مثلا نازی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے کھنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا کھنجر نکال کر حملہ ور پر حملہ کیا۔ حملہ ور کی چیخ بتاتی ہے کہ وہ عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ جکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا کھنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ جکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی نہیں کی، آپ نے جو فرض ہمیں سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ جکوئی نے کہا۔ جکوئی کا سر ایک طرف لڑک گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہی اور ہونٹ اس طرح نیم وا جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ جکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے اعجاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ رات کو ہی جکوئی کو اعجاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ جکوئی کون تھی؟ وہ ایک رقاصہ، ڈانسر تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار نازی بڑا شیطان قسم آدمی ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسی کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نازی مخالفین اور دشمنوں کو حسین لڑکیوں کے جال میں پھانس کر نشے میں زہر ملا کر مروا دیتا ہے۔ پھر اس کا جال اسی پر بھاری پڑا۔ علی بن سفیان نے بہت ڈھونڈنے پر جکوئی کو ایک جگہ سے حاصل کیا اور سوداگر کا بحروپ دھار کر کے اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا، مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ جکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ اس کے بعد جکوئی نازی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ جکوئی کی بد نصیبی تھی کہ جکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے سوداگر کے بھیس میں جکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، جکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ جکوئی کی موت کے اگلے دن کے سورج نکلنے تک علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے نازی کے ان 2 آدمیوں کے تعاقب میں بستی سے بہت دور نکل چکا تھا جو ناجی کا پیغام لے جا رہے تھے۔ دوستو، اگر میں پورا واقعہ بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی،
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی واردات کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تو ذرا سی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک والا بٹن ضرور دبائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔